بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی جانب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار ہیں اور آپ انہیں اس سے نجات دلانے اور ان کے دفاع اور ڈیفینس پر قادر نہیں ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ یعنی ایتھوپیا چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو ختم کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس وقت چند صحابہ ظاہری اور جسمانی مصائب سے اکتا کر نہیں بلکہ کفر و شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین و ایمان کو بچانے کی خاطر حبشہ ہجرت کر گئے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ چنانچہ رجب سن 5 نبوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کل 11 یا 12 مرد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 4 یا 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئی۔ بعض سوار تھے اور بعض پیدل۔ حسن اتفاق جب بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ 5 درہم لے کر ان سب کو سوار کر لیا۔ مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے آدمی دوڑائے۔ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو کشتیاں پہلے ہی سے روانہ ہو چکی تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے یہ حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے، رجب اور حبشہ پہنچ گئے۔ رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ ادھر مکہ میں قرآن کی کھلی تاثیر کا یہ منظر سامنے آیا کہ آپ نے کعبہ کے صحن میں سورہ نجم کی تلاوت مسلمانوں اور کفار کے مجمع کے سامنے فرمائی۔ سورت کا صوتی آہنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاثیر اور پرسوز لہجہ حاضرین پر وجد طاری ہو گیا۔ جب سورہ نجم کی آخری آیت جو آیت سجدہ ہے وہ آئی تو مسلمان اور غیر مسلمان، مومن و کافر سب حاضرین بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ صرف عتبہ، ولید اور امیہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تکبر کی وجہ سے زمین کی خاک ہاتھوں میں لے کر ماتھے پر مل لی۔ اللہ کا کرنا ان تینوں کے علاوہ باقی سب حاضرین کو بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ سچ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے اختیار سجدے کا یہ واقعہ مہاجرین حبشہ کو اس انداز میں پہنچا، بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اس زمانے کی گودی میڈیا نے پہنچایا کہ مکہ میں سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ان مہاجرین میں سے اچھے خاصے لوگ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے اور صورتحال پہلے سے زیادہ دشوار۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے اور صورتحال پہلے سے زیادہ دشوار ہے اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم اپنے شباب پر آ چکا ہے۔ یہ لوگ سخت کشمکش میں پڑ گئے، لہذا کوئی چھپ کر اور کوئی کسی کی پناہ یعنی پروٹیکشن لے کر کسی کافر کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت۔ اب مشرکین مکہ نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کیا، لیکن مسلمان زبان حال سے یہ اعلان کرتے جاتے تھے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال کے شروع میں دوبارہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا وفد 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل حبشہ ہجرت کر گیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے
حبشہ کی آخری ہجرت بہت زیادہ پرمشقت تھی۔ اسی وفد میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، جن کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کے مضمون پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ یعنی خط بھی تھا۔ ان مہاجرین کو اسی بنیاد پر اعزاز کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔ مکہ کے دشمنوں کو مسلمان مہاجرین کا چین سے رہنا گوارا نہیں ہوا۔ قریش نے اپنے دو نمائندے عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یہ ایک وفد حبشہ بھیجا۔ یہ لوگ نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بہت سے تحفے تحائف لے کر گئے۔ چنانچہ یہ وفد حبشہ پہنچا۔ نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے اس کے درباریوں کی خدمت میں تحفے پیش کر کے ان کو اپنا ہم خیال بنا لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ انہوں نے درباریوں سے کہا کہ ہمارے شہر کے نادان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا اور نہ ہمارا دین اختیار کیا ہے، بلکہ ایک نیا دین اختیار کر رکھا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہ آپ۔ ہماری قوم کے سربرآوردہ لوگوں نے، VIP لوگوں نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے آپ کی بادشاہ کی خدمت میں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی گفتگو اور مکالمے کے ہمارے سپرد کر دے۔ چنانچہ جب یہ وفد نجاشی کے دربار میں پہنچا اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو درباریوں نے پوری تائید اور تصدیق کی۔ یہ بات اس وفد پر بہت ہی شاق اور گراں تھی کہ حبشہ کا بادشاہ صحابہ کرام کو بلا کر ان سے کچھ پوچھے اور ان کی بات سنے۔ وجہ ظاہر تھی کہ وہ خوب جانتے تھے کہ ادھر حق صحابہ کی زبان سے نکلے گا اور ادھر ان کے دل میں اتر جائے گا، لیکن جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نجاشی نے غصے میں کہا کہ میں بغیر تحقیق کے تمہارے حوالے کر دوں یہ ممکن نہیں ہے۔ مہاجرین کو طلب کیا گیا۔ اس وقت صحابہ میں سے کسی نے کہا دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے؟ یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہے۔ صحابہ نے کہا ہم دربار میں وہی کہیں گے جو نبی نے ہم کو سکھایا ہے اور بتلایا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے ہٹیں گے نہیں۔ حضرت جعفر طیار کو گفتگو کے لیے اپنا نمائندہ بنا لیا، دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا۔ بادشاہ کو کسی نے سدا نہیں کیا۔ شاہی مقربین کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے اسی وقت سوال کیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود سوال کیا کہ تم نے سدا کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے کہا ہم سوائے اللہ کے کسی کو سدا نہیں کرتے۔ عروہ ابن زبیر راوی ہیں کہ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب کریں۔ نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم واپس کیے جانے کے لائق ہے۔ نجاشی نے عمرو بن العاص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہے۔ نمبر 2، کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے ہمیں ان کے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے عمرو بن العاص سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ نمبر 3، کیا ہم کسی کا مال لوٹ کر یا چرا کر لائے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نجاشی نے پوچھا تو عمرو بن العاص نے کہا یہ لوگ تو کسی کا ایک قیراط یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ نجاشی نے پھر عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ پھر تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عمرو بن العاص نے کہا ہم اور یہ ایک دین پر تھے، ہم اس دین پر ابھی بھی قائم رہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، نہ ہمارے دین پر ہے نہ آپ کے دین پر۔
نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، جس دین کو تم نے چھوڑا ہے اور جس دین کو اختیار کیا ہے وہ کیا دین ہے؟ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بصیرت افروز برجستہ تقریر میں زمانہ جاہلیت کے بگاڑ، نبی آخر الزماں کی بعثت، اسلام کے نظام رحمت، عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کا انتہائی جامع تعارف اور انٹروڈکشن، اور پھر قریش کے لرزہ خیز مظالم کی داستان سناتے ہوئے فرمایا، بادشاہ، ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیوں اور گناہوں میں آلودہ تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو پھاڑ کھاتا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے خاندان اور حسب و نسب سے اور جس کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم پہلے سے واقف تھے۔ انہوں نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائیں، اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے تھے اس کو بالکل چھوڑ دیں اور ان سے قطع تعلق کر لیں۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داری کا خیال کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، ناجائز اور حرام باتوں اور ناحق خون سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے حیائی کے کاموں، جھوٹ، فریب، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن اور پاک باز عورتوں پر الزام لگانے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انہوں نے ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور فوراً ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو طریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی پیروی کی، صرف ایک اللہ کی عبادت اختیار کی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ جو انہوں نے حرام بتلایا اس کو حرام مانا، جو انہوں نے حلال کیا اس کو حلال تسلیم کیا۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور ہم کو اس دین سے پھیرنے کے لیے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور اس کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم پھر بتوں کی عبادت اختیار کر لیں، اور جن گناہوں اور جن جرائم کو پہلے جائز سمجھتے تھے پھر جائز اور حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زور زبردستی کی، ہم پر ظلم کیا، ہمارا جینا دوبھر کر دیا اور ہمارے دین کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں اور اسی کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیا۔ آپ کی پناہ کی خواہش کی۔ اے بادشاہ، ہم یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ داستان سننے کے بعد نجاشی نے کہا، کیا تم کو اس قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا یاد ہو تو پڑھو۔ اس پر حضرت جعفر نے بالکل موقع کے مناسب سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ سنتا رہا، روتا رہا، اور اس کے درباری بھی رونے لگے۔ روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی اور اس کے جو پادری تھے ان کے صحیفے بھی بھیگ گئے۔ پھر انتہائی متاثر ہو کر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ اس طرح بادشاہ کے دربار سے بے مراد ہو کر باہر نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، اگرچہ یہ مذہباً ہمارے مخالف ہیں
مگر عمرو بن العاص نے ایک نہیں سنی۔ اگلے روز عمرو بن العاص نے نجاشی کے دربار میں اس سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں بہت سخت بات کہتے ہیں۔ گویا یہ ان کا آخری وار تھا۔ نجاشی نے صحابہ کو بلا بھیجا۔ اس وقت بھی صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ کسی نے کہا بادشاہ سے، حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا، خدا کی قسم وہی کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ذرہ برابر اس کے خلاف نہیں کہیں گے۔ دربار میں پہنچے نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے دریافت کیا، تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس پر پادریوں نے بہت ناک بہو چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہیں کی اور صاف کہہ دیا، تم کتنا ہی ناک بہو چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے رہو، میں تم میں سے کسی کو نہیں ستاؤں گا، چاہے اس کے عوض مجھے سونے کا پہاڑ کیوں نہ دیا جائے، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ واپس کر دیے جائیں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مجھے میری سلطنت بغیر رشوت کے عطا کی تو میں کیسے رشوت لے سکتا ہوں؟ مسلمان انتہائی خوش و خرم اور قریش کا وفد انتہائی ذلیل اور بے مراد اور ناکام ہو کر باہر نکلا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے۔ اس کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے، جن میں سے 24 غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر طیار کے ساتھ سن ہجری 7 میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت جعفر کو آپ نے گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ خیبر کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب نبی رحمت السیرۃ النبویہ میں فرماتے ہیں، اس طرح وہ تقریباً 15 سال حبشہ میں رہے، جو ایک طویل مدت ہے، جس سے حضرت جعفر نے دعوت اسلامی کے سلسلے میں ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا کہ اس ملک کا حاکم اپنے انصاف اور انسانیت کے لیے مشہور تھا، مگر چونکہ وہ زمانہ تفصیلی تحریری واقعات لکھنے کا نہیں تھا، اس لیے اس کے ثبوت میں اگرچہ ہمارے سامنے تاریخی دستاویز اور حقائق نہیں ہیں، لیکن یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ انہوں نے ایک طویل قیام سے، جس میں اور کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں تھا، دین کی دعوت اور اسلام کے تعارف میں ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ بہرحال نجاشی کو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی توریت اور انجیل میں کی گئی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہی کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا، اور بعد میں جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ بھی ادا کی۔ یہ ہجرت حبشہ کے واقعے سے جو اسباق اور پیغامات ملتے ہیں ان کو انشاءاللہ آئندہ کل ذکر کیا جائے گا۔
اس لیے کہ اس میں تفصیل ہے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔